مستشرقین کی یہ کتابیں ایک زمانے تک صرف اور صرف مغرب کے لیے ریسورس سمجھی جاتی تھی. پھر ایک وقت آیا 20ویں صدی یا 21ویں صدی کے بعد سے عالم اسلام میں ان کے اثرات ایسے پڑے کہ آج خواہ وہ اپنی مسلمانوں کی یونیورسٹیز ہوں، مسلمانوں کی اپنے قائم کی ہوئی یونیورسٹیز ہوں، ان میں بھی جب وہ اسلام کوئی ریسرچر اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کو اسلامک پوائنٹ آف ویو کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے کوئی مقالہ یا کوئی ریسرچ ٹاپک لکھتا ہے تو انہی مستشرقین کے حوالے کے ذریعے سے وہ اسلام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ عالمی اسلام پر ان مستشرقین کا ایک بہت بڑا اثر ہوا ہے. عالمی اسلام میں جو لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان میں طٰہٰ حسین اور احمد امین کا نام آتا ہے. یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے عربی ادب اور عربک لٹریچر کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب یہ اپنی کتابوں کو میں حوالے دیتے ہیں تو وہ ان مستشرقین کے حوالوں کے ساتھ اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں جن کے بارے میں عالمی اسلام یا عالمی اسلام کے وہ محققین جو ان مستشرقین کو غیر سنجیدہ یا اسلام کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کارنامے صحیح نہیں ہیں، انہوں نے اسلام کو کی ایک شکل وہ شکل پیش نہیں کی جو اسلام تھا، تو ان مستشرقین کو ہمارے ان حضرات نے مثلا طٰہٰ امین یا طٰہٰ حسین اور احمد امین وغیرہ نے انہی حضرات کو اپنی ریسرچر اور اپنے محافظ بنا کر کے اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے. ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے مستشرقین اسلامی علوم کو جاننے کے لیے، اسلامی علوم کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی محنتیں کی. مسند امام احمد اور معجم المفاہرس لالفاظ الحدیث جو اتنے بڑی خدمات ان کی شمار کی جاتی ہیں، انہوں نے کیوں اتنی محنت کی اسلام کو سمجھنے کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغرب میں ایک ایسا وقت تھا اور آج لوگوں میں ایک تجسس کا، ایک ریسرچ کا جو وقت ہے یا ایک دوسرے کو جو جاننے کا جو وقت آیا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں. انہوں نے اسلامی علوم کو جاننے کی اس تجسس کے ساتھ کہ اسلام کیا ہے اس کو جاننے کی انتھک کوشش کی کہ اسلام کے اندر کیا ہے، لیکن اس کوشش کے پیچھے جو ان کی جو دشمنی یا ان کا جو عناد اپنی ان کوششوں کے پیچھے کارفرما تھا، جو ان کی کوششوں کے پیچھے جو ان کی اپنی محنتیں لگی ہوئی تھی، اس سے یہ کبھی نہیں ہٹے. مثلا کس طرح کی کوششیں ان کے پیچھے ان کے کاموں میں لگی رہتی تھی. کبھی بھی اسلامی علوم پر لکھتے ہوئے یہ جو صلیبی ذہن ان لوگوں کا رہا ہے، مسلمان کا ایک بہت بڑا وقت جہاں پر پرسویڈ وار ہوئی ہیں کرسچن ورلڈ کے ساتھ میں، وہ اثرات ان کی کتابوں میں ہمیشہ سے پائے جاتے ہیں اور آج تک کے مستشرقین کی کتابوں میں وہ اثرات کہیں نہ کہیں آج تک بھی ان کی کتابوں میں ملتے ہیں. تو جب یہ عالمی اسلام کے بارے میں یا اسلام پر لکھتے ہیں
تو ان کی وہ دشمنی جو اسلام کے بارے میں یا عالمی اسلام سے انہیں شکست ملی، وہ کہیں نہ کہیں سے دشمنی ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور اسلام کو یہ ایک ایسا مذہب بنا کر کے پیش کرتے ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو مذہبی بھی نہیں مانتے۔ خود اسلام کے بارے میں جب ٹرمنالوجیز کا وہ استعمال کرتے ہیں تو ایک مسلم کو محمدن اور اسلام کو محمدنزم سے وہ یاد کرتے ہیں، یہ تشبیہ یا یہ ٹرمنالوجیز استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ تقریباً 18 صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے شروع تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں جو اصطلاحات مستشرقین نے اہل یورپ کو دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جہاں پر اسلام ایز اے مذہب، ایز اے ریلیجن ان کی کتابوں میں کہیں نظر نہیں آتا کہ جہاں پر انہوں نے اسلام کو ایز اے ریلیجن پیش کرنے کی کوشش کی ہو، بلکہ مشہور اورینٹلسٹ جیسے گولزیر، اس نے اس کی کتابوں میں، اس کی تصانیف میں یہ ملتا ہے کہ اس نے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تصنیف کا مانا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرسل من اللہ، آپ اللہ کی طرف سے ایک رسول اور پیغمبر بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ ان کی کتابوں میں یہ چیزیں کہیں نہیں ملتی۔ دوسری جو چیزیں قرآن کے بارے میں، قرآن کو وحی الہی کے بارے میں جب ان کی کتابوں میں دیکھا جاتا ہے، قرآن کہیں بھی ان کی کتابوں میں یہ نہیں ملتا کہ قرآن ایک وحی الہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نازل کردہ کلام ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے اگر مستشرقین کی خدمات کو دیکھا جائے کہ جو ہمارے اپنے عقیدے ہیں جن پر ایک مسلمان کا اسلام لانا ضروری ہے، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری رسول ماننا، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ماننا اور اس کی ایک ایک آیات پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں پر یقین رکھنا، معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا جس پر مستشرقین کا بہت بڑا اعتراض ہے، معراج پر بھی وہ بہت اعتراض کرتے ہیں، اور ان کے اعتراض جن اور چیزوں پر ہیں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی مسلمان اور اکثر جو وقت رہا ہے وہ مسلمانوں کا مکی پیریڈ میں وہ مشرکین سے مسلمانوں کا اکثر کہیں نہ کہیں سے واسطہ رہا، لیکن مدنی عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کا تعلق صرف مشرکین سے نہیں تھا بلکہ یہود سے زیادہ واسطہ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے عیسائی وفد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں مدنی زندگی میں۔ تو پھر اب مدنی زندگی میں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ جنگیں ہوئی ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ اس میں سے فیصلہ سالار اور ایک غازی بن کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ ان چیزوں پر بھی ان کے اعتراضات ہیں، لیکن ان چیزوں پر ان کے اعتراضات کم ہیں، آگے اعتراضات اس وقت ملتے ہیں جہاں پر جن جگہ سے کرسچن ورلڈ شروع ہوتا تھا، مثلا عراق اور شام، یہ تمام وہ علاقے تھے جہاں پر یہ کرسچن
عیسائیت کے علاقے سمجھے جاتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ تو جب یہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے، اس وقت سے عیسائی دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئی، چاہے وہ صلیبی جنگوں کے ذریعے سے ہو یا جو ان کا پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ قلم کے ذریعے سے ہو۔ ایک مستشرق جب جنگوں کے بارے میں لکھتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ جن چیزوں پر یہ خاص اعتراض کرتے ہیں کہ عراق اور شام یہ مسلمانوں کا قبضہ کیا ہوا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عربوں کی جو قبائلی یا ان کی جو بدوی عربوں کی جو زندگی تھی وہ ایسی تھی، عربی لٹریچر یا عربی تاریخ یا اسلامی تاریخ سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر جو قبائلی عصبیت یا قبائلی اناد یا دشمنی تھی وہ کتنی بڑھی ہوئی تھی۔ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا اتنا بڑا دشمن ہو جاتا تھا کہ ایک لمبے لمبے عرصے تک دشمنیاں چلتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق نے ایک یہ بات گولزیر یا ہیملٹن گیب نے شاید یہ لکھی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو مسلمانوں کا جو آپسی جو دشمنی ان قبیلوں کے اندر پائی جاتی تھی، ان دشمنیوں کو مسلمانوں سے ختم کرنے کے لیے، ان کا رخ بدلنے کے لیے ابو بکر صدیق نے ایک کوشش یہ کی کہ مسلمانوں کو ایک فوجی شکل بنا کر کے عراق اور شام کی طرف متوجہ کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو مسلسل فتح ہوتی چلی گئی، اور ان فتوحات کے بدلے میں جو آپسی جو مسلمانوں کے اندر جو قبائلی عصبیت یا بدوی جو عصبیت تھی وہ مسلمانوں سے ختم ہوتی چلی گئی۔ لیکن اس بات کو اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کا اپنا تاریخ کو چیک کرنے کا، تاریخ کو جج کرنے کا وہ ایک اپنا پس منظر ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ ان حضرات نے، صحابہ اکرام نے عراق اور شام پر کی طرف جب مسلمانوں کی فوج کشی ہوئی تو ان کا اس مقصد سے ہوئی کہ مسلمانوں کی اپنی عصبیت ختم ہو جائے اور مسلمان دوسری قوم پر غالب آ کر کے اپنی عصبیت کو ختم کر دیں۔ تو اسلام کو اس طریقے سے ان لوگوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خود کچھ مستشرقین ایسے ہیں جو ان اپنے مثلا ایک مستشرق نے اعتراض کیا تو دوسرا مستشرق اس اعتراض کا خود جواب بھی دے دیتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس اس کے بہت سے جواب موجود ہیں۔ ایک مستشرق اس کا جواب خود دیتا ہے کہ بازنطینی بیزنٹائن امپائر یا جو ایران کی جو امپائر تھی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جاہلیت میں، ان کا کنٹرول مثلا ایران کی جو وہ ایران کا حصہ عراق ہوا کرتا تھا، یا شام بیزنٹائن امپائر کے انڈر میں آیا کرتا تھا۔ خود ایک مستشرق یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو علاقے تھے یہ ان علاقوں پر بازنطینی سلطنتوں کا اور ایرانی سلطنتوں کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کی دہشت سے یہاں کی اقوام بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کیا کرتی تھی۔ اللہ نے عرب اقوام کو ان لوگوں کی خدمت کے لیے ان بیزنٹائن امپائر کو یا ایرانین امپائر کو جو لوگوں پر ظلم کیا کرتی تھی، ان کے ظلم سے نجات دینے کے لیے اللہ نے عرب اقوام کو کھڑا کیا اور ان لوگوں کو ان کے ظلم سے نجات دلائی۔ اور تاریخ میں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو واقعی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو مسلمانوں کے بارے میں جو اعتراضات ان کے کیے ہوئے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ خود ہم اگر مدنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ
ہم مکہ کے بارے میں دیکھتے ہیں مسلمان مکہ میں کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے مسلم تھے. اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلتا تو ایک انسان کے ذریعے سے اسلام اس پوری دنیا کے میں نہیں پھیل جاتا. یہاں ایک چیز جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مستشرقین نے جس طرح کی چیزیں عالم اسلام کے لیے چھوڑی ہیں اس کے اثرات آج بھی مسلمان دنیا پر نظر آتے ہیں. اور اس کا خاص اثر یہ ہوا کہ عالم اسلام کی ایک جو صحیح تصویر ہے وہ ہم آج تک یورپ کو پیش نہیں کر سکے, کیونکہ مغرب کا طریقہ کار اسلام کو چیک کرنے کا, اسلام کو ریسورس سمجھنے کا وہ تھا جو ان مستشرقین کا دیا ہوا تھا. اس لیے اگر ہم کوئی بھی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہماری کتابوں کو مغرب کے اندر اسلام کو سمجھنے کے لیے ریسورس سمجھا جائے تو مغرب کے درمیان بھی ان کی وہ کتابیں حائل ہو جاتی ہیں جو ان مستشرقین کی پیدا کرتا ہے. مستشرقین نے ایک خاص نقطۂ نظر سے اسلام پر طنز کرنے کے لیے, اسلام کو مغربی سوسائٹی میں داخل نہ ہونے کے لیے جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ ان مستشرقین کی کتابیں مغرب میں اسلام پر داخلے کے لیے حائل ہو جاتی ہیں. صبح ہمیں سے آئے گی, صبح ہمیں سے آئے گی, اللہ کی رحمت جائے گی, وہ صبح ہمیں سے آئے گی, وہ صبح ہمیں سے آئے